الرحمن الرحیم قائرہ صاحب کے لیے بڑا محبت بڑا احترام ہے. ان کی اپنی رائے ہے, ان کا احترام ہے. دیکھیے عمران خان کو اگر آپ حکومت سمجھتے ہیں یا تو پھر تو یہ حکومت نہیں ہے, اور جو کچھ عمران خان صاحب کر رہے ہیں وہ دنیا کے سامنے آیا ہے. بات ساری یہ ہے جو ہماری پارٹی لیڈرشپ اور خاص کر کے میاں نواز شریف صاحب بارہا کہہ چکے ہیں کہ ہم نے اس نظام کے اندر رول آف لا کی بات کرنی ہے, حق کے حکمرانی کی بات کرنی ہے, ہم نے پارلیمنٹ کی سپرمیسی کی بات کرنی ہے, ہم نے آئین کی بالادستی کی بات کرنی ہے. ہم نے بات یہ کرنی ہے کہ آئین میں جو جس کے اختیارات ہیں, جو جس کا حدود اور قیود ہے وہ اس کے اندر رہ کے کام کرے. پاکستان کے لوگ اپنے حق کے حکمرانی چاہتے ہیں, تو یہ بنیادی چیزیں جسے ہمیں تبدیل کرنے کی شدید ضرورت ہے. ورنہ ایک عمران خان نہیں ہوگا, کوئی اور آ جائے گا, کوئی اور کے بعد کوئی ایک اور آ جائے گا, اور سارے لوگ تو پیپلز پارٹی میں بھی قمر جمع قائرہ جیسے با کردار لوگ نہیں ہیں. آئی سلوٹ ہم, یہ بہت کمیٹڈ ورکر ہیں. آپ دیکھا نا, کل آپ دیکھ رہے ہوں گے وہ آپا فردوس رولتی پھر رہی تھی ایک دروازے سے دوسرے دروازے. تو ایسے لوگ ہوتے ہیں جو رولتے پھرتے ہیں ادھر سے ادھر, وہ بس ایک شاخ سے دوسرے شاخ, ایک نظریے سے دوسرے نظریے. اس چیز کی روک کرنے کی سب سے زیادہ شدید ضرورت ہے کہ دیکھیے جہاں ہم بلیم کرتے ہیں غیر جمہوری قوتوں کو, وہاں پہ ہمیں اپنے اندر بھی دیکھنا ہے کہ ہمارے اندر کون لوگ ہیں جو چھوٹے چھوٹے مفاد کے لیے اور وقتی فائدے کے لیے اپنے جو برادری ہے, جمہوری فورس ہے, اس کو چھوڑ کے کوئی ادھر ادھر آدھا تیتر ہو جاتا ہے, آدھا بٹیر ہو جاتا ہے. کوئی کہیں پہ اپنی مضبوطی چاہتا ہے, کوئی کہیں پہ اپنے ریلیف چاہتا ہے. تو یہ ایز اے من حیثل لیکن کہیں آپ یہ اشارہ تو نہیں کر رہے کہ کسی مفادات کی بنیاد کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی نے آپ لوگوں سے علیحدگی اختیار کی؟ کیونکہ ابھی قائرہ صاحب نے بھی کہا کہ ہم لوگوں کو تو علیحدہ کر دیا گیا, یعنی آپ لوگوں نے پہلے دھکا دے دیا, اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کو بولا جواب دے کے آجانی بیجا سائیکلتے. تو ایسے تو نہیں ہوتا. کوئی کسی کو دھکا نہیں دے سکتا ہے, وہ خود مختار ہے, ان کی اپنی پارٹی ہے, سیزن پارٹی ہے, وہ سیزن لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ اور ان کو حق حاصل ہے, وہ جس کے ساتھ چاہیں جو مفاد چاہیں, ہم جس کے ساتھ چاہیں. ہمارا مفاد پاکستان کے عوام کے ساتھ ہے, جمہوریت کے ساتھ ہے, کانسٹیٹیوشن کے ساتھ ہے. ہر کوئی کوشش کر رہا ہے. تو یہ یقین رکھیں کہ جب تک ہم ایک بار تحقیق کریں اپنے اندر سے, ہم ایک بار فیصلہ کر لیں کہ ہم نے پاکستان کو کدھر لے کے جانے ہیں, سیاسی اور جمہوری. ہم ایک بار فیصلہ کرتے ہیں یہ لوٹے اور جو لٹیرے ہیں ان کے ساتھ ہمارا کوئی ابھی آپ نے پاکستان کو کدھر لے کر جانا ہے نہال ہاشمی صاحب؟ پھر میں حکومت کی طرف بھی آؤں. کوئی حکومت کو ڈرنا چاہیے آپ لوگوں سے کیا؟ مطلب what are you going to do exactly؟ دیکھیے ہم تو پاکستان کو قائد اعظم جدھر لے کے جانا چاہتے تھے ادھر لے کے جانا چاہتے ہیں. ہم ادھر لے کے جانا چاہتے ہیں جو پاکستان کا حق ہے, جو پاکستان کا مقام ہے. ایک نیوکلر پاور ہے, 22 کروڑ عوام ہے, 60% نوجوان ہے, اچھے ٹیکنالوجی ہے, زرعی ملک ہے. بدقسمتی سے ہمارے بس ڈرائیور وہ لوگ بن جاتے ہیں جو کھوتے گاڑی کے ڈرائیور ہونا بھی نہیں ہو سکتے. قائرہ صاحب بالکل ان کو دعائیں دے رہے تھے, اور جب دوا ختم ہو جاتی ہے تو اس کے بعد پھر دعائیں ہی ہوتی ہیں کہ جب مقصد دوا کام نہیں کر پا رہی ہوتی تو پھر دعائیں ہوتی ہیں. تو ان کی اپنا سٹانس بالکل ٹھیک ہے. جہاں تک ہاشمی صاحب فرما رہے ہیں کہ رول آف لا اور قائد اعظم کا ویژن, تو برملا مجھے اس پہ ایک تڑپ سی پیدا ہوتی ہے کہ سپریم کورٹ پہ حملے سے لے کے جسٹس قیوم کو ڈکٹیشنز دیتے ہوئے کہ اس کو اتنی سزا دے دو, اس کو اتنی سزا دے دو. یہ پتہ نہیں کس مورل اتھارٹی کے تحت بیٹھ کے رول آف لا اور یہ فینٹیسی میں باتیں کرتے ہیں کتابی کہ شاید لوگ ہماری باتوں کو دوبارہ مان جائیں گے. ان کا حقائق سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر ان کے پاس کوئی پبلک فالوئنگ یا پبلک کا ان کو سپورٹ ہوتی تو یہ اب نہیں, یہ تو پچھلے 3 سال بلکہ ہمارے بننے کے 1 ماہ بعد ہی یہ کوئی نہ کوئی ایجیٹیشن کی طرف آ جاتے. انہوں نے بہت کوشش کی, دونوں پارٹیوں نے مل کے بھی کی, سب نے مل کے بھی کی, پی ڈی ایم نے بھی کی, لیکن آپ نے نتیجہ دیکھ لیا کہ ماں سوائے فضل الرحمان صاحب جن کے اپنے کے مدرسے کے طلبہ تھے وہ ان کو اکٹھا کر کے لے آئے. جب ان بچوں سے انٹرویو کیا گیا کہ جی آپ کیوں ہیں, کہ جی پاکستان پہ جو ہے وہ کفر کی حکومت آ گئی ہے اور یہ وہ, تو پھر مولانا نے فوری طور پہ بتایا کہ ان کو
इंटरव्यू ना लेने दें। तो आपके ख्याल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या PMLN हो, दोनों कुछ नहीं कर सकते? देखें, इससे पहले बिलावल भुट्टो साहब ने जो है लाहौर अपना कराची में एक रैली निकाली थी सिंध में ही। उस रैली के एंड पे भी जो खवातीन के इंटरव्यू थे, अगर आपको याद हो, तो उन्होंने कहा कि मैं 2-2 हज़ार रुपये कहा गया था, अब यहाँ पे भूखी प्यासी खड़ी हुई हैं, वो भी अदा नहीं हुए। और जिस वो टीवी के वो जो रिप्रेजेंटेटिव थे, वो बाद में खुदा जाने कैसे ही वॉज मर्डर्ड लेटर ऑन। तो आपको अर्ज करने का मकसद ये Are you है, blaming People's Party for आई एम that? नॉट ब्लेमिंग एनीबॉडी, just और आई एम saying सेइंग अ कोइंसिडेंस। आप देख लीजिए कि वो बंदा बाद में मर्डर हो गया। तो बताने का सिर्फ इतना मकसद है कि इन लोगों को काफ़ी टाइम मिला। अब मैं ये कंपेयर करना शुरू कर दूं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पार्टी और ये आज की पीपल्स पार्टी में देयर इज़ नो कंपैरिजन बिटवीन द टू। सही है। ठीक है जी। और इसी तरह कायदे आज़म की मुस्लिम लीग और मियाँ नवाज शरीफ साहब की नून लीग, इनको हम देयर इज़ नो लेकिन कंपैरिजन। चले ये बात तो ठीक है, जी। चले कि आप जो है वो 2023 तक इंतखाबात में रहेंगे, लेकिन इसके बाद ये कहना कि 2023 के बाद भी हम ही होंगे, isn't this too tall of a claim? नहीं, इट्स नॉट टू टॉल ऑफ अ क्लेम। उसकी बेसिस हैं। देखें, 65% से 70% की पॉपुलेशन आपकी देहातों में है। देहातियों के मामलात को हमने बड़ा विगरसली और सीरियसली एड्रेस किया है। किसान को मराहत दी गई हैं, उसकी जो फसलें थी उसकी पूरी उनको मुआवजा मिला है, जो कि इस हद तक हुआ कि किसान पहली दफ़ा जो है वो कह रहा है कि मैं खुशहाल हो गया हूँ। इंडस्ट्री को हमने उठाया है, इंडस्ट्रियलिस्ट भी हमारे साथ खुश है। हमने जो उनकी पिछले 8 साल से मुस्कुरा रहे हैं। मैं ब्रेक की तरफ जाती हूं, उसके बाद जो निहाल हाशमी साहब और अल्लाह करे हमेशा से मुस्कुराते रहें। हम कब कह रहे हैं कि वो मेरी बातों पे मकसद है कि अफसरदा हूं।